اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو کلاس ہم لے کے آئے ہیں جماعت چوتھی ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے ہمارا سیب۔ سیب لیسن کا نام ہے، یہ لیسن ہم نے یہاں تک پڑھا ہے بیٹا، تو آپ پیج 36 پہ آ جائیں۔ کشمیر میں سیب قدیم زمانے سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں اس کی کچھ الگ قسمیں بھی ملتی ہیں۔ مشہور تاریخ دان کلہن کی راج ترنگی میں بھی سیب کا ذکر موجود ہے۔ سیب اور اس کی مختلف اقسام سے ہر کشمیری واقف ہے۔ یہ میوہ کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سیب کو کشمیر کی معیشت میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے۔ سوپور اور شوپین علاقوں کے سیب خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس میوے کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو اور ہزاروں گھرانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ سیب اگانے والوں کی معاشی حالت بہت ہی بہتر ہوئی ہے۔ ہر سال کشمیر کے نئے علاقوں میں سیبوں کے درخت لگائے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو بیٹا یہاں رکیں گے تھوڑا، آپ سنیں۔ کہتے ہیں کہ کشمیر میں سیب قدیم زمانے سے پیدا ہو رہا ہے۔ بہت پرانے زمانے سے کشمیر میں جو ہے، ہماری کشمیر، یہاں پر یہ سیبوں کے باغات جو ہے، یہ سیب ہے، اس کی پیداوار بہت پرانی ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں اس کی کہتے ہیں یہاں کے جو جنگل ہیں، ان کے جنگلوں میں اس کی کچھ الگ قسمیں بھی ملتی ہیں، کچھ اور قسمیں بھی ہیں جو سیب کی ہیں ان جنگلوں میں۔ مشہور تاریخ دان کلہن جو تھے، ان کی راج ترنگی میں بھی سیب کا ذکر موجود ہے۔ سیب اور اس کے مختلف اقسام، یعنی کہ قسم کی جمع ہے اقسام، اس کے مختلف اقسام، مختلف قسم جو ہیں اس کے، ہر کشمیری اس سے واقف ہے۔ یہ میوہ کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سیب کو کشمیر کی معیشت میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے۔ کشمیر کی جو معیشت ہے، اس میں اہم ترین حیثیت کس کو ہے؟ سیب کو دی جاتی ہے۔ سوپور اور شوپین علاقوں کے سیب، سوپور کے جو ہیں علاقہ سوپور اور شوپین علاقہ جو ہے، وہاں پر سیب خاص طور پر بہت مشہور ہیں وہاں کے سیب۔ اس میوے کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ اور ہزاروں گھرانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ کیونکہ اس سیب کے باغاتوں کا کیا ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ روزگار ان کا مہیا ہے، کس طرح ہو جاتا ہے کہ جب باغوں میں یہ پھل لگتا ہے، ان پہ دوائی چھڑکنے کے لیے مزدوروں کا، دوا کش کا، یہاں وہاں اتارنے والوں کا، یا سیب کی پیٹیاں یہاں سے بھر کے پھر باہر منڈیوں میں بیچ دی جاتی ہیں، وہاں پہ مزدوروں کا، گاڑیوں کا لے جانے کا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کا روزگار، ہزاروں گھرانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ سیب اگانے والوں کی معاشی حالت بہت ہی بہتر ہے۔ سیب اگانے والے کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت ہی بہتری ہوئی ہے۔ ہر سال کشمیر کے جو نئے علاقے ہیں، ان علاقوں میں سیبوں کے درخت لگائے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی سیب لگائیں
اور اسی کے ساتھ وابستگی کر رہے ہیں لوگ. تو ایک تعلیم اور دیتا ہوں بیٹا، آپ دھیان رکھیں. کشمیر میں سیب قدیم زمانے سے پیدا ہو رہا ہے. یہاں کے جنگلوں میں اس کی کچھ الگ قسمیں بھی ملتی ہیں. مشہور تاریخ دان کلہن کی راج ترنگنی میں بھی سیب کا ذکر موجود ہے. سیب اور اس کی مختلف اقسام سے ہر کشمیری واقف ہے. یہ میوہ کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے. سیب کو کشمیر کی معیشت میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے. سوپر اور شوپین علاقوں کے سیب خاص طور پر بہت مشہور ہیں. اس میوے کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ اور ہزاروں گھرانوں کا روزگار وابستہ ہے. سیب اگانے والوں کی معاشی حالت بہت ہی بہتر ہوئی ہے. ہر سال کشمیر کے نئے علاقوں میں سیبوں کے درخت لگائے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے یہ دکھائے گئے ہیں باغیچے جو ہے، باغ دکھائے گئے ہیں. سیبوں کے یہ پیڑ جو ہیں یہاں پر سیب لگے ہوئے ہیں. تو بیٹا یہ ہر جگہ پر کشمیر میں، یعنی کہ ہر جگہ پہ ہمارے علاقوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں ان کے یہ پیڑ. سیب کے لیے سیب اہم ترین اور زبردست قدیم زمانے سے یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر. اور کشمیر میں سب سے زیادہ سیب کے درخت پائے جاتے ہیں. تو اس کے مختلف قسم کے اقسام بھی ہیں، جن قسموں کے بارے میں ہمیں آدھو کا پتہ ہے، آدھو کا نہیں پتہ ہے، لیکن بہت سارے قسم ہیں اس کے سیب کے. تو بیٹا آج اتنا ہی. تو کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے. باقی خدا حافظ.